بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القبر روض من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب قبر کے اندر کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں کہ قبر کے حالات کسی کے اچھے ہیں یا برے ہیں، کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں یا انسان کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایصال ثواب کریں۔ اپنے جو اعزہ اقارب اس دنیا سے چلے جائیں یا دوست احباب چلے جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، نہیں تو کم از کم امت مسلمہ کی نسبت سے ایصال ثواب ضرور کیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سینگ والا ایک سیاہ مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ اور چھری کو خوب تیز کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں چیزیں لائی گئی قربانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لٹا کر ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد کہا، اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے، صحیحین میں سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایصال ثواب نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اگر انسان کے اپنے رشتہ دار دوست احباب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے تو لازمی کریں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ الحاوی للفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کوئی رشتہ دار دوست چلا جاتا تھا تو وہ 7 دن تک لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں دنیا سے چلے گئی ہیں، اب میں صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں فائدہ ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو میرا فلاں باغ ہے وہ میں نے اپنی ماں کے نام صدقہ کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت سعد نے کہا کہ حضور میں کون سا صدقہ اپنی اماں کے لیے کروں، اپنی والدہ کے لیے کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جو کنواں ہے وہ میری ماں کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ سب سے بہتر صدقہ پانی ہے۔ اور یہ روایتیں خیر ایک الگ موضوع پہ چلے جائیں گی کہ صدقہ کون سا افضل ہے کون سا نہیں، لیکن یہاں موضوع اس بات پہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر کوئی ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اور اگر دوست رشتہ دار نہ بھی ہو تو امت مسلمہ کی جو قبر ہے وہ ریاض من الجنہ میں سے روضہ بن جائے، باغ بن جائے، باغوں میں سے باغ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔